سمتوں کا پابند کرنا خود ایک شرک ہے۔ ایک بات ذرا پیش نظر رکھیے گا، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید ایک دائمی حقیقت ہے، اور جو چیزیں اس توحید کی نفی کرتی ہیں وہ بھی اپنے طور پہ دائمی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل ایک چیز شرک نہیں ہو آج شرک نہ رہے، اور کل کوئی چیز شرک نہیں تھی اور آج شرک ہو جائے۔ جی کوئی عمل کی کوئی کیفیت جو آج آپ کو شرک نظر آ رہی ہے اس کو شروع سے شرک رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ کل شرک نہیں تھی آج شرک ہو جائے۔ اور اگر یہ اصول مان لیجئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دے گا، اپنی مخلوق کو شرک کا حکم نہیں دے گا۔ وہ تو توحید کا پیغام دینے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیج رہا ہے، اور وہ انبیاء کے مصائب اٹھا رہے ہیں، تکالیف اٹھا رہے ہیں، تو اب ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جا کے ان سے کہو کہ شرک کریں۔ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو پھر اگر سجدہ کرنا غیر خدا کو شرک ہے تو یہ آج ہی شرک نہیں ہوگا، ہمیشہ سے شرک ہوگا۔ اور کبھی اللہ کسی غیر خدا کو سجدے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اب اگر اللہ ایک طرف آدم کو سجدے کا حکم دے، دوسری طرف حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دے، قرآن نے بیان کیا ہے، اگر سجدے کا حکم دے تو اب یا تو کہیے کہ خدا نے شرک کا حکم دیا، یا مانیے کہ سجدہ کرنے سے شرک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ذہنوں میں کسی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نعوذ باللہ میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر سجدہ کرنا منع ہے تو وہ اسلام کی اپنی شریعت میں اللہ نے کچھ چیزیں مخصوص کر دی اپنے حبیب کے ساتھ، کچھ چیزیں مخصوص کر دی اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ مخصوص ہونے کا مطلب نہیں کہ یہ اصلاً غلط ہے، ذرا بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ اصلاً غلط کا مطلب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو کبھی شرک کا حکم دیا جا ہی نہیں سکتا تھا، نہ آدم کو سجدے کا حکم دیا جاتا، نہ حضرت یوسف کے ذریعے حضرت یوسف کے سامنے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب اور ان کے تمام بھائی سجدہ کرتے، بلکہ یہ سجدہ دو دفعے ہوا۔ ایک دفعہ خواب میں چاند ستاروں کی صورت میں سجدہ ریز ہوتے دیکھا، اور ایک دفعہ بیداری میں جب مصر میں حکمران تھے اس وقت یہ لوگ جب حاضر ہوئے ان کے بارگاہ میں تو انہوں نے سب ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس خواب کی تعبیر عملاً یہ نظر آئی، بہرطور یہ سجدہ ہوا اور خدا نے اس سجدے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب اللہ خود سجدے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کبھی ایسے سجدے پر اعتراض بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے اللہ نے یوں تو حکم عام دیا ہے نا کہ جو لوگ صبر کے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں ہدایت ان کے لیے ہے، رحمت ان کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سے صلوات ان کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا نا وہ پوری تفصیل کہ ہم امتحان لیتے ہیں اور امتحان کے بعد جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، اور بشارت کے بعد جو کچھ کہا گیا وہ یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے مستحق ہیں، یہی صلوات کے مستحق ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ یہ صلوات کے مستحق ہیں تو صلوات تو ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو امتحان صبر میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایک جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مخصوص ہو گیا حضور کی ذات گرامی کے لیے۔